اب ایک عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو محی الاسلام اسلامک یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، میڈیکل کالج کے چیئرمین ہیں، نور ٹی وی کے بانی ہیں اور میرے نصیر سے بے حد محبت فرمانے والے شیخ الاسلام علامہ پیر علاء الدین صدیقی، میں نے جب حضرت سے عرض کیا کہ حضور آپ نصیر الدین نصیر سے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں، تو انہوں نے مجھے فرمایا حافظ جی آپ کو کیا معلوم ہے، میرے سوئے ہوئے دردوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اے میرے دل کے وہ جو سوئے ہوئے درد ہیں، نصیر کی آواز سے میرے درد بیدار ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے محبوب کے مزار پہ تعزیت کے لیے حاضر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی محبت برے کلمات سے تمام حاضرین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان عظمت و قبولیت کے چمکتے آفتاب و ماہتاب گلستان غوث امت مہر علی رضی اللہ عنہ کے شرق و غرب میں خوشبو پھیلانے والے تابندہ درخشندہ پھول، یعنی گولڑوی سرزمین کے آبرو کی ضمانت پیران اعظام، ان کے حضور بصد اعتذار اپنی خطاؤں سے درگزر کے سوال کے بعد میں اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے پیچھے اور اپنے سامنے اور اوپر بیٹھی ہوئی بہنیں، ان سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ سجی سجائی یہ بارات، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنی جمیل، اتنی حسین، اتنی جلیل، اتنی عظیم، اتنی عدیم النظیر پیر نصیر کی یہ بارات، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بارات آئی تو ہے، کہاں چھوڑا دولہا آپ نے؟ میں نہیں سمجھ پایا، میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ حقیقت کہ وہ مٹی جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ مٹی جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، یقیناً وہاں آرام فرما تو ضرور ہیں، لیکن جو وجدان کہتا ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں سچے دلوں میں وہ آرام کیے ہوئے، وہ عمر بھر نصیر الملت رہے، نصیر الشریعت رہے، نصیر الطریقت رہے، نصیر العظمت رہے، اور وہ ساری عمر نبی پاک کے عشق کی زمین پر، ساری عمر نبی پاک کی عشق کی زمین پر وہ پودے لگاتے رہے کہ جس پودے اور جس پھول کی ایک ایک پتی شرق و غرب تک اہل دلوں کو وجد عطا کرتی رہی ہیں۔ ان کی زندگی کے چند لمحات جو مجھے دیکھنے میں میسر ہوئے اور وہی محبتوں کی بنیاد قرار پائے، وہاں نقشبندیت بھی تھی، قادریت بھی اور چشتیت بھی اور سہروردیت بھی دیکھی ہے ہم نے، وہاں غوث اعظم کا تقوی بھی دیکھا ہے، وہاں جامی کا شعور بھی دیکھا ہے، وہاں معین الدین کا نور بھی دیکھا ہے، وہاں شاہ نقشبند کا مراقبہ بھی دیکھا ہے۔ جہاں وہ چشتیت کی طرف آئے، سما کی دنیا میں آئے تو عاشق طرف اٹھے، اور مراقبوں میں آئے تو نقشبندیوں کو وجد آ گیا، اور اگر وہ تقوی کی طرف آئے تو قادریت قربان ہو گئی، اور عشق کی دنیا میں وہ کھڑے ہوئے تو کملی والے کے عشق نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ حضرات، فقہ
اصول، صرف، نحو، منطق، ریاضی، تفسیر، حدیث، کتاب محبت، کتاب طریقت، کتاب شریعت اور کتاب عشق پڑھنے اور پڑھانے والا وہ جید عالم، جب میں ان کا اخلاق دیکھتا ہوں، ان کا حسین اخلاق، ان کا علم، ان کی فقہ جمع کروں، ان کا تقوی جمع کروں، ان کا پیار جمع کروں، ان کا محبت انوار ہونا ثابت کروں، اور انہیں ہر قدم پر عالم دین دیکھوں، عالم شریعت دیکھوں، عالم طریقت دیکھوں، یہ ساری صفات جمع کر کے ایک جگہ اکٹھی کرو تو اس کا ترجمہ کرو تو نصیر الدین نصیر بنتا ہے۔ چہرہ تھا کہ صداقتوں کے نور سے دھلا ہوا تھا، دماغ تھا کہ علی المرتضیٰ کا پہرا نظر آ رہا تھا، اور تقوی تھا کہ غوثیت بلائیں لینے آئی، شہور و نور و ظہور کے آسمان پر چمکے تو مہر علی نے دامن بچھا دیا۔ حضرات گرامی، اس کا تعلق عقیدت سے نہیں ہے، میں ایسی کسی عقیدت کا قائل نہیں ہوں کہ جس میں حقیقت نہ ہو۔ میں عقیدتوں سے گزر کر حقیقتوں کی وادیوں میں آپ کو لیے جا رہا ہوں۔ یہ صداقت کی وادی ہے، یہ حقیقت کی وادی ہے، یہ محبت کی سرزمین ہے۔ ادھر دیکھو آسمان محبت کے ستارے چمک رہے ہیں، ادھر دیکھو عاشقوں کے رنگ میں عشق کے پھول کی پتیاں بکھر بکھر کے، نکھر نکھر کے، ہر پتی میں سے جو کرن اور خوشبو کی لہک اور مہک نکلتی ہے، اس کے سر پر نصیر لکھا ہوا ہے، نصیر لکھا ہوا ہے، نصیر لکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، میں انہی الفاظ پر وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، اور اپنی ہمت بھی ایسی نہیں، اور آستانوں پر کچھ زیادہ کہنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں منافی ادب نہ ہو جائے، چونکہ ساری گفتگو اس آرزو پر قربان کرو جس آرزو کی انتہا محبوب پیشوا۔ چلو چلو تو گفتگو یار، دیکھو تو روئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑ کے تو جستجو یار، جستجو بھی اس کی، گفتگو بھی ان کی، اور طلب اور آرزو بھی انہی کی۔ یہی ہے عقیدتوں کی انتہا، اور گولڑوی آستانے سے، گولڑا شریف کے آستانے سے تعلق، نسبت، عقیدت رکھنے والوں اپنے بخت پر ناز کرو کہ جس طرح آج ان کے قدموں میں بیٹھے ہو، انشاءاللہ وفاؤں کا یہ آسمان کل قیامت میں بھی آپ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اٹھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ